يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه تشريفا وتكريما ومخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق الصادقين: أطيعوا الله ورسوله. صدق الله مولانا العزيز الكريم وبلغنا حبيبه النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں میلاد منانے والوں میں پیدا فرمایا، حبیب کا نام لیواؤں میں پیدا فرمایا، اس کے حبیب کے نام لیواؤں میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے حبیب کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی کیسے اطاعت کریں؟ تو اللہ کی اطاعت سے میلاد ثابت کرنا چاہتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ تحقیق آ گئے تمہارے پاس تمہارے جانوں میں سے ایک رسول جو تمہارا مشقت اٹھانا، تمہارا بار اٹھانا انہیں جو ہے بہت گراں گزرتا ہے، اور تمہاری بھلائی میں، تمہارے خیر میں بہت حرص کرتے ہیں، بہت خواہش کرتے ہیں، اور وہ رؤوف اور رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آ گئے تمہارے پاس، کہ رسول آ گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں میلاد میں؟ حضور کے آنے کی بات بتاتے ہیں، حضور کے آنے کی بات بتاتے ہیں، اور پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ: من انفسکم، تمہارے جانوں میں سے کون؟ تمہاری جان آمینہ رضی اللہ عنہا، ان میں سے عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان میں سے تمہاری جان عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت آدم، تمہاری جان ان میں سے آ گئے تمہارے رسول۔ ایک رسول آ گئے، یہ حضور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پڑھتا ہے۔ ہم نسب نامہ ہی تو پڑھتے ہیں میلاد نبی میں، نسب نامہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے محامد ساری آیت میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ کون بیان کرتا ہے؟ رب العالمین، جس کی ساری تعریفیں ہیں وہ بیان کر رہا ہے۔ اور حضور کا نام دیکھیے کہ محمد، کیا نام؟ محمد، سب تعریفیں ان کی، بہت سب زیادہ تعریف کیے جانے والا محمد۔ یہ اللہ تعالیٰ 4 مرتبہ قرآن میں فرماتا ہے محمد 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 محمد، 4 مرتبہ فرماتا ہے کہ جس کی سب تعریفیں ہیں وہ تعریف کر کے بتاتا ہے یہ ہے وہ کہ جن کی سب تعریفیں، میں تعریف جس کی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور حاضرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کلام میں حضور کے میلاد منا رہا ہے، میلاد کو بیان کر رہا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس میں اشارہ ہے کہ میں ہمیشہ رہنے والے کلام میں میں میلاد منا رہا ہوں، میلاد کا ذکر کر رہا ہوں۔ تم بھی ہمیشہ میلاد کا ذکر کرتے رہو، تا قیامت تک ذکر کرتے رہو۔ میلاد کو اللہ تعالیٰ ایسا بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں میلاد کا ذکر فرما کر یہ بتا رہا ہے کہ تم جو بھی انکار کرتے ہو میلاد کا انکار کرنے والوں، سن لو کہ جب تک میلاد کا ذکر نہیں کرو گے تم قرآن کمپلیٹ نہیں کر سکتے، تم قرآن کو پورا مکمل نہیں کر سکتے۔ میلاد کا ذکر کرو گے تو تم قرآن کو کمپلیٹ۔ اللہ تعالیٰ میلاد کا ذکر جاری و ساری رکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی اطاعت ہے، میلاد منانا اللہ کی اطاعت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ میلاد منانا رسول کی اطاعت بھی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ
بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن منڈے کو روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ روزہ رکھنا کیا ہے، کیوں آپ روزہ رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو کہ میں کس لیے روزہ رکھتا ہوں، فیہ ولدت، میں اس دن پیدا ہوا اس لیے روزہ رکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی نازل ہوئی اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. پہلے بتا دیا کہ میں روزہ رکھتا ہوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے پہلے روزہ رکھتا ہوں، اور وہی نازل کرنے کی وجہ سے بعد میں روزہ رکھتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں، میلاد منانے کی خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھنا چاہیے، خوشیاں منانا چاہیے. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ پیر کو تو روزہ رکھنا معلوم ہوا، حدیث سے ثابت ہوا، تو آپ لوگ کیوں سال میں ایک بار کرتے ہیں؟ پیر میں ایک بار کر لے تو بس ہے نا، پیر کو رکھے، پیر کو روزہ رکھے. سال میں کیوں ایک بار کرتے ہیں؟ پیر کے دن روزہ رکھ کر جشن منائیں، کیوں آپ کھانا کھلا کر مناتے ہیں؟ تو اس کا جواب سنیے کہ کیوں رکھتے ہیں. یہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر نے فرمایا، ڈاکٹر نے کہا کہ 7 دن ہر پیر کو ہر ہفتے یہ دوا کھانی ہے. تو اس نے پوچھا ڈاکٹر صاحب 1 مہینے میں؟ تو کہا کہ ضرور کھانا ہے. تو اس نے پوچھا ڈاکٹر صاحب 1 سال میں؟ تو کھائیں گے نہیں تو تم تباہ ہو جاؤ گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو منا کر بول رہے ہیں کہ میرا میلاد مناتے رہو، ایمان کو اور بڑھاتے رہو، میرا میلاد مناتے رہو، ایمان کی آگ جلاتے رہو. سبحان اللہ. ہم جب سال میں ایک بار کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہمیں جو ہے ایمان کم ہو جائے گا. ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ایمان بڑھتا ہے اور آپ کی یاد نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ میلاد منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے مناؤ، کیوں کھانا کھلاتے ہیں؟ تو اس کی بھی دلیل ہمارے پاس ہے. اہل سنت والجماعت دلیل کے بغیر کوئی بات کرتے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عبد المطلب، حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد کہ ذبح کر 2 بکرے ذبح کر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کیا عقیقہ کہہ کر، لیکن عقیقہ زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، پیدا ہونے کے 7ویں دن ہوتا ہے. اور آپ کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا عقیقہ کر دیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے عقیقہ تو ہو گیا، پھر یہ بنانا کیا چیز ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ یہ میری ولادت کے شکر میں منا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں پر جو پرچون والے جو عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ حضور کی سنت پر عمل ہے. سبحان اللہ. خوشی میں عمل ہے. معلوم ہوا کہ ہم چوپی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں کرتے ہیں. اور حاضرین، یہ تو معلوم ہوا کھانا کھلانا اور روزہ رکھنا حضور کے فعل سے ثابت ہو رہا ہے. تو یہ اطاعت رسول ہے. روزہ رکھنا اور حضور کی آمد پر خوشی منانا، لوگوں کو کھانا کھلانا حضور کی اطاعت ہے، حضور کی پیروی ہے. اور دیکھیے جب حضور کر رہے ہیں تو ہم کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ تو بدعت نہیں ہے. لوگ بدعت کر غلط بات پہنچا رہے ہیں. اور حاضرین دیکھیے ایک حدیث میں آیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف صحیح ہے. دنیا میں ساری حدیثوں میں سب سے صحیح کتاب بخاری شریف کی ہے. اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا مر گیا. اس کے مرنے کے بعد 1 سال بعد دیکھتے ہیں کہ وہ پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے اے ابو لہب؟ وہ ابو لہب جو حضور کو تکلیفیں دیتا تھا، حضور کو ستاتا تھا، وہ آج حضور کا دشمن، اس کے بارے میں اس سے پوچھتے کہ تیرا حال کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے تمہارے سے فراق ہونے کے بعد، تمہارے سے دور ہونے کے بعد، میرے مرنے کے بعد، یہ دنیا چھوڑنے کے بعد میں کبھی اچھا ہی نہیں دیکھا، میں تجھے بھلا ہی نہیں دیکھا. میں ہاں پیر کے دن، جب بھی میں پیر کے دن آتا ہے تو مجھے اب عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. تو اس نے ہی کہا کہ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو
میری باندھی سویبا آتی ہے اور آ کر مجھے خوشخبری دیتی ہے کہ ابو لہب تمہیں بھتیجا پیدا ہوا، تمہارے بھائی عبداللہ کو بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہیں مبارک ہو۔ تو اس خوشی میں اس نے کیا کیا کہ دو انگلیوں سے کہا کہ تو آزاد ہے، تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ تو اس آزاد کرنے کی وجہ سے اسے جو ہے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے۔ کیوں آزاد کیا؟ کہ بھتیجا پیدا ہوا، کہ رسول مان کر آزاد نہیں کیا، بھتیجا پیدا ہوا یہ سمجھ کر، بھتیجا جان کر اس نے آزاد کیا، خوشی منائی، تو اللہ نے اس کے عذاب میں کمی کر دی۔ لیکن دیکھیے مومنوں، ہم مسلمان، ہم ایمان والے، عاشق مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ خوشی مناتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ کا بیٹا پیدا ہوا یہ سوچ کر نہیں خوشی مناتے ہیں، رسول اللہ پیدا ہوئے یہ سوچ کر خوشی مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان والوں، ہمارا عالم کیا ہوگا؟ اور حاضرین کہ حدیث شریف میں بہت سی باتیں معلوم ہوئی ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے، یہ تو بدعت نہیں ہے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر ڈالتے تھے اور فرماتے تھے اے حسان تم میری تعریف بیان کرو، ممبر پر کھڑ کر تعریف بیان کرو، میں نیچے بیٹھتا ہوں تم اوپر کھڑ کے تعریف بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو حسان رضی اللہ تعالیٰ کو اوپر کھڑ کر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی نعت پڑھتے ہیں، ان کا میلاد مناتے ہیں۔ آپ ہر ایک سے پاک پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ خود جیسا چاہتے تھے ویسا پیدا ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا رہے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرما رہے ہیں۔ عجیب پھر فرماتے ہیں کہ خلقتم مبرأ من کل عیب، اور آپ کو ایسا ہم نے کوئی آنکھیں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، آپ کے جیسا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کہ آپ کے جیسا کوئی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کر رہے ہیں حسان رضی اللہ عنہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میلاد ہوتی تھی لیکن الگ الگ طریقے سے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کے پاس دلائل ہے، آپ الگ الگ کریے، نعت الگ پڑھیے اور روزہ الگ رکھیے، کھانا الگ ہے، کیوں یہ سب ملا کر اسٹیج لگا کر ایسا جشن کی طرح کیوں منا رہے ہیں؟ تو میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، چھوٹا سوال ہے، ناقص سوال ہے، کرتا ہوں، پوچھئے ان لوگوں سے کہ چاول کھانا جائز ہے؟ تو کہائیں گے ہاں جائز ہے۔ مرچی کھانا ہاں جائز ہے۔ اب پوچھے انہیں دالچا کھانا ہاں جائز ہے۔ تو تیل کھانا ہاں جائز ہے۔ آپ پوچھئے ان سے کیا یہ سب ملا کر بریانی بنا کر کھانا جائز ہے کیا؟ تو کہاں کہنا ہاں جائز ہے، کیوں نہیں جائز، بہت اچھی بات ہے بریانی کھانا۔ تو اسی طرح نعت پڑھنا جائز ہے، بیان کرنا جائز ہے۔ سبحان اللہ، ہم جشن مناتے یہ تو بہت ہی جائز ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جیسے بریانی بنا کر کھانا، سب چیزیں ایک میں ملا کر کھانا جائز ہے، کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح ہر چیز ایک محفل میں بنا کر کرنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ حاضرین اور دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم کیوں نہ منائیں؟ جب ایک نعمت حاصل ہو رہی ہے، نعمت کبریٰ ہے، ان کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ جب آقا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو ایک نعمت مل رہی ہے، چھوٹی نعمت ہے، فرعون سے نجات مل رہی ہے، فرعون کو غرق کر دیا جا رہا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں۔ عاشورے کا دن تھا جب مدینہ شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو لوگوں سے پوچھا، یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں آج روزہ رکھ رہے ہیں؟ اور یہودی کپڑے اچھے، اپنے بیویوں کو اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں، بہت عید کی طرح منا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن بچایا، اسی دن فرعون کو غرق کیا، اس لیے ہم موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کے بنسبت ہم بہت حقدار رکھتے ہیں، تمہارے بنسبت ہم موسیٰ سے بہت حقدار رکھتے ہیں، حق رکھتے ہیں، اس لیے تم بھی روزہ رکھو ایمان والوں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک دن خاص کر موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص دن پتہ ملی، فرعون کو ڈبایا گیا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی سب ہر سال منا رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پیدا ہوئے لیکن ہر سال منانا جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چھوٹی نعمت ملی, ہر سال روزہ رکھ رہے ہیں, مسلمانوں کو روزے کا حکم دے رہے ہیں. تو اسی طرح ہم بھی روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں, بہت اچھی بات ہے, اور ہم خوشیاں منانے میں بہت اچھی بات ہے. اور حاضرین, ایک اور بات میں کہہ کر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن تم بہت نمازیں بہت جو ہے درود شریف پڑھا کرو, کیونکہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ فضائل جمعہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ جمعہ کے دن بہت درود پڑھنا چاہیے. اس دن عید کا دن بتایا گیا, عید الفقراء بتایا گیا کہ عید کا دن ہے. کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اس لیے جمعہ کے دن کو عید بنا دیا گیا. ہر ہفتہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید ہے. کیوں ہم سال میں ایک مرتبہ نعمت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عظمیٰ ان کی پیدائش ہوئی, کیوں نہ ہم عید منائیں. حاضرین, ہمیں لوگ بہکانے والے بہت آ گئے ہیں, ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں. اگر کوئی پوچھے آپ سے تو بتائیں کہ ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں, اس کا جواب کیا دیتے ہیں. علماء کرام موجود ہیں, علماء کرام یا تشریف فرما ہے, اولیاء کرام موجود ہیں, ان سے پوچھیں کہ وہ بتائیں گے آپ کو. وہی آپ کو شک میں ڈالتا ہے تو سمجھ جائے یہ شیطان ہے. جو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات ڈالتا ہے کہ یہ شیطان ہے, شیطان ہی ڈالتا ہے, کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ذری بات بھی شیطان ہی ڈالتا ہے. تو معلوم رکھیں کہ جو بھی یہ غلط بات ڈالتا ہے شیطان ہے, اس سے بچیں اور علماء کرام کے پاس آئیں, وہ بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے. آپ کو شک ہے تو فوراً علماء کرام سے رابطہ کریں, فوراً ان سے کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ کو ایمان کی حفاظت بنائی جائے, تاکہ آپ کی ایمان کی حفاظت رہے. میں اسی سے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں, وقت بہت کم ہے. دوسرے بھی علماء کرام موجود ہیں جنہیں بیان کرنا ہے, آپ ان سے سنیں اور اپنے ایمان کو اور تازہ کریں. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ جس طرح ہم اس سال بھی جمع ہوئے ہمیشہ ہم عید میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.